محترم سامعین، اس آخرت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے. ایک تو خوشی سے مسرت سے جھوم اٹھیں گے، اور دوسرے قسم کے لوگ عالموں میں پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے. فکر آخرت دراصل عقیدہ توحید کی بنیادی اراکین میں سے ہے، جس پر ایمان لانا، آخرت کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، کیونکہ یہی وہ فکر آخرت ہیں جو انسان کو اچھے کام پر ابھارتا ہے. یہی وہ فکر ہیں جو انسان کو دوسرے پر ظلم کرنے سے روکتا ہے. یہی وہ فکر ہیں جو انسان کو انسان اور مہذب بناتا ہے. یہی وہ فکر ہیں جو انسان کو ظلم سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارے یار و مددگار نہیں ہے. لہذا ہمارے دل و ذہن میں، ہمارے دماغ میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے ہر فکر میں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا. یہ فکر، یہ سوچ، یہ ذہنیت جس کے اندر بس گئی، جس کے اندر رچ گئی، وہ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. صرف بیٹھانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سوچ کے ساتھ، اس سوچ کو دل میں بیٹھا کر رب ذوالجلال کی یاد میں اسی کی پرستش کرنا ہوگا اور اسی کی عبادت کرنی ہوگی، تب جا کے کامیاب ہوگا. لیکن آج بہت سے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اور آپ فکر آخرت سے بالکل ناواقف ہیں. ہمیں کوئی پرواہ نہیں آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قیامت کیا ہے. ہم بالکل غافل ہیں. ہم نے اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ دنیا فنا ہونے والا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو صرف رب کے ساتھ، اس کے علاوہ ساری چیزیں باقی رہے گی، اور جو ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، اور جو قیامت کا دن ہوگا، جو آخرت ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا. رب کریم نے ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا. لوگوں، تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تم دنیاوی زندگی کے لیے ہر قسم کی دوڑ دھوپ کرتے ہو، جبکہ والآخرة خیر وابقا، جبکہ آخرت تمہارے لیے سب سے بہترین ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والے ہیں. یہ دنیا جس کے پیچھے تم تغدو کر رہے ہو، یہ دنیا جس کے پیچھے تم حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام اور حلال میں تمیز نہیں کرتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، حرام چیزوں سے باز نہیں رہتے ہیں، یہ دنیا جس کو بنانے کے لیے، جس کو سنوارنے کے لیے تم ساری حد پلان جاتے ہو، یہ دنیا مٹ کر رہے گی. اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو صرف رب کی ذات ہے، اور وہ دنیا جو اس دنیا کے بعد آنے والی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے.